بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. آپ ہماری درخواست پہ یہاں PMLN کے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں تشریف لائے ہیں. میرے ہمراہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، سمیع اللہ خان صاحب ہیں اور یاسین سول صاحب ہیں. گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 12 سپٹمبر کو پاکستان کے تمام کینٹونمنٹ ایریاز میں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کا انعقاد کروا رہا ہے. جب الیکشن شیڈول آیا تو ہم نے اس کو دیکھا اور اس پر پہلا آبجیکشن ریز کیا، اور برادرم آصر اقبال صاحب، محسن راجہ صاحب اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو ہم نے الیکشن کمیشن بھیجا اور وہاں پہ ریٹن پٹیشن دی، کیونکہ ہمارے 2 اعتراضات تھے. ایک تو یہ کہ پولنگ کا ٹائم نوٹیفائڈ شیڈول کے مطابق 8 سے 4 کا کیا گیا تھا، جو کہ ٹریڈیشنلی 8 سے 5 ہوتا ہے. تو اس کا ابھی تک کوئی باقاعدہ تحریری جواب موصول نہیں ہوا. مقصد یہ تھا کہ آپ دورانیہ کم نہ کریں ووٹنگ کا، تاکہ ووٹنگ جو ہے اس کی شرح بڑھ جائے. موسم بھی اس قسم کا ہے، اور ہم نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کریں سے 6 بجے تک لے جائیں، لیکن کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا، نہ میڈیا میں کہیں آیا، نہ کسی پارٹی کو بتایا گیا. دوسرا، اس الیکشن شیڈول میں یہ لکھا تھا کہ الیکشن تو 12 کو ہوگا، لیکن انتخابات کا اعلان 17 تاریخ کو کیا جائے گا. تو اس پہ بھی ہم تقریباً 1.5 ماہ پہلے تحریری اعتراض الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا چکے ہیں کہ نتائج کا اعلان اسی رات ہونا چاہیے. اتنی تاخیر سے نتائج کا اعلان جو ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم ون آف دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں. اس کا بھی ابھی تک کوئی تحریری جواب نہیں آیا، نہ میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا کیا ہماری ریٹن پٹیشن کا کیا گیا. ہم نے یاد دہانیاں بھی کروائی ہیں. میں نے پروونشل الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان سے بھی بات کی ہے 2-3 بار، ابھی تک کوئی حتمی جواب نہیں آیا. تو ایک تو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ ہماری درخواست ہے کہ پولنگ کے وقت پہ کلیئرٹی آنی چاہیے اور اس کو کم نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ انتخابی نتائج کا اعلان جو ایک طریقہ کار ہے اسی رات کو ہونا چاہیے جب گنتی پوری ہو جائے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک پرامن انداز میں پچھلے کچھ دنوں تک کینٹونمنٹ ایریاز میں الیکشن کیمپین چل رہی تھی ہر پارٹی کی، لیکن ہمیں شواہد ملے ہیں اور مصدقہ ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں کہ مرکزی حکومت نے وزیر اعظم صاحب کے انڈر انسٹرکشن اس الیکشن کو خاص طور پہ لاہور کینٹ، والٹن کینٹ، گجرانوالہ کینٹ، نوشہرہ کینٹ، پنڈی کینٹ، ان ایریاز میں سیالکوٹ کینٹ اور ملتان کینٹ، جو ابھی مجھے زبانی یاد ہے، 1-2 نام مس ہو گئے ہوں گے، یہاں پہ انہوں نے اس کو رگ کرنے کا پروگرام بنایا ہے. اس ضمن میں ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو خاص طور پہ متحرک کیا گیا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مقصد کے لیے گورنر ہاؤس کو بھی استعمال کیا گیا ہے. میں گورنر صاحب سے یہ توقع نہیں کرتا، نہ میرے ساتھی کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے ہیں گورنر ہاؤس میں. تصویر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے سوشل میڈیا پہ تقریباً 5 روز پہلے جاری کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب والٹن کینٹونمنٹ کے 2 آزاد امیدواروں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد وہ دونوں امیدوار پریشر میں آ کے PTI کے امیدوار کے حق میں بیٹھ گئے، جہاں ہمارے امیدوار اشارف سول ایڈوکیٹ ہیں. تو یہ تو ایک زندہ جاوید ثبوت ہے، اس کی حکومت کی طرف سے کوئی تردید نہیں کی گئی. افسوسناک بات یہ ہے کہ لاہور پولیس کو بھی اس سلسلے میں خصوصی ہدایات دی گئی ہیں اور مختلف رول ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. لاہور پولیس کو اور لاہور کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ 12 تاریخ سے 48 گھنٹے پہلے یا 72 گھنٹے پہلے یہ ہمارے جو اہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو پک کریں گے. 3 MP 16 MP اور اس طرح کی لغو الزامات لگا کے، تاکہ ان کی موومنٹ کو 48 گھنٹے کے لیے 72 گھنٹے کے لیے
ان کو روکا جائے, ان کو پکڑا جائے اور ان کو کام نہ کرنے دیا جائے, وہ اپنا ووٹر جو ہے وہ نکال نہ سکے. دوسری ریگنگ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن رولز کی اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن شیڈول آ جائے گا نہ کوئی ٹرانسفر ہوگی, نہ پوسٹنگ ہوگی, نہ کوئی کسی قسم کا ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا. لیکن اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے, اور تمام سرکاری ادارے وہ صوبائی ہیں یا وہ مرکزی ہیں, وہ کینٹونمنٹ ایریاز میں سرگرم ہیں پچھلے 8-10 دن سے. حال یہ ہے کہ نادرا کی وینس پہ ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں, پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پینفلیکس لگے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ گلیوں محلوں میں گئی ہوئی ہیں. یہ 3 سال جو گزرے ہیں, خاص طور پہ جس حلقے سے میرا تعلق ہے وہاں عمران خان صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے, انہیں 600 ووٹوں سے جتایا گیا تھا. پھر ثاقب نثار صاحب کی مہربانی سے ری کاؤنٹ نہیں ہو سکا, لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت آپ کو یاد ہے ری کاؤنٹ ہوا اور عمران کے ووٹ کم ہونے شروع ہو گئے تھے. تو ثاقب نثار صاحب کو بڑی اس کی تکلیف پہنچی اور انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ اڑا دی یہ جو اس کا حکم تھا لاہور ہائی کورٹ کا, تاکہ ری کاؤنٹ نہ ہو. تو یہ عمران خان صاحب اگر آپ اس حلقے سے جیتے تھے تو 3 سال میں کبھی واپس نہیں آنا تھا. اور اگر آپ کو ڈیولپمنٹ کا اتنا ہی شوق ہے تو والٹن روڈ جو ہے وہ اس حکومت کی جان کو رو رہی ہے, وہ کھنڈر بن گئی ہے. ہمارے دور میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. ایک والٹن روڈ ہے جس لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اس پہ سے روز, یہی حال باقی علاقوں کا ہے. تو پورے 3 سال تو ان کو کوئی ڈیولپمنٹ یاد نہیں آئی. ایاز صادق صاحب کے حلقے میں جو صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن ہارے تھے اور نیچے ایم پی ان کو جتوایا گیا تھا, وہ بھی وزیر ہیں اور بڑے دھانسو وزیر ہیں. جن صاحب کو ضمنی الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے شکست دی, وہ بھی اس حکومت کی ناک کا بال ہیں اور 2 بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. یہ سب لوگ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ کون سی ایسی انہوں نے چیز پی ہوئی تھی کہ ستو پی کے سو گئے تھے؟ چلیں میں ذرا مہذب بات کر لیتا ہوں. ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ حلقے ہیں, یہاں ووٹر رہتے ہیں, لوگوں کی تکالیف ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کروائی گئی ہے, کوئی مینٹیننس نہیں انفراسٹرکچر کی, ایون سیوریج صاف کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں. اب آپ کو سب کچھ یاد آ گیا ہے تاکہ اب کسی طرح 12 تاریخ کا الیکشن کے میں لوگوں کو جیتا جا سکے. اور کوئی گولہ تار کی بات کر رہا ہے جسے وہ آپ کہتے ہیں انسولیٹڈ وائر, کوئی سیوریج صاف کرنے کی بات کر رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ ووٹرز کو اس طرح بیوقوف بنائیں گے. وہ بیوقوف تو نہیں بنیں گے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کدھر ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اگلی بات یہ ہے جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے 2 سی اور 2 ایڈیشنل سی صاحبان. ہماری اطلاع کے مطابق انہیں بہت پریشرائز کیا گیا ہے. اب وہ پریشرائز کتنا ہوئے ہیں کتنا نہیں ہوئے ہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. لیکن غیر قانونی حرکتیں ان کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں, ان کو آگاہ کیا گیا. ہم نے بالمشافہ آگاہ کیا دفتروں میں جا کے, کوئی روک تھام نہیں. اس سے بھی گھناؤنی بات یہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے ایک سینیٹر وہ پیسے بانٹ رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے شناختی کارڈ خریدے جا رہے ہیں. ایگزیکٹ وہی ماڈل ہے جب میرا صوبائی سیٹ پہ الیکشن تھا, مجھے تو انہوں نے اندر بھیج دیا 11 تاریخ کو. 13 کو چونکہ الیکشن جیتنا تھا انہوں نے, تو انہوں نے وہاں پہ تقریباً 40-50 کروڑ روپے بانٹا تھا اور وہ لوگوں کے شناختی کارڈ خرید لیے تھے ایک بڑی تعداد میں. وہ ایکشن بھی پلے کیا جا رہا ہے. تو ابھی میرے بعد جناب ایاز صادق صاحب بھی بات کریں گے. مجھے صرف چند گزارشات کرنی ہے. مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہاں پہ جو سیالکوٹ میں آپ نے کھیل کھیلا یا آزاد کشمیر میں لاہور میں نہ چلائیں, نقصان ہو جائے گا. ہم پیسفل ہیں, مگر پیسفل ہونا اپنی جگہ. اگر کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے تو وہ غلطی کرے گا. ہم بالکل انویسٹ نہیں چاہتے, لیکن ہم بالکل پرمٹ نہیں کریں گے کہ پری پول ریگنگ ہو, ڈیورنگ پول ریگنگ ہو یا پوسٹ پول ریگنگ ہو, کیونکہ پچھلے ضمنی الیکشن میں یہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں اور بھوگ چکے ہیں. سو ہم نے بھی سیکیورٹی لیئرز اپنی بنائی ہوئی ہیں. ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اگر ہمارے کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا اسی وقت رد عمل ہوگا, اور یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم سارے سڑکوں کے اوپر آئیں گے. پھر انہیں ہم سب کو پکڑنا پڑے گا, اور ہم اکیلے نہیں آئیں گے, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے. تو پہلے ہی حکومت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے. مناسب یہ ہوگا کہ وہ اس کو, اس بارود کے ڈھیر کو چنگاری نہ دکھائیں. لوگ مہنگائی سے, ناانصافی سے, لاقانونیت سے, ٹوٹ پھوٹ سے, غلاظت سے, تعفن سے, ناانصافی سے تنگ آئے ہوئے ہیں.
تو اگر آپ ہمیں موقع دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اگر اس طرح کی بال پھینکیں گے ہم شاٹ لگائیں گے اس کے اوپر. بالکل کوئی 2+2 والی بات ہے, اس میں کوئی معذرت خانہ لب و لہجہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو پیسفلی ہونے دیا جائے, پیسے بانٹنے بند کیے جائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جہاں جہاں سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے اس کو روکے. جو 4 ریٹرننگ افسران ہیں ان کو الیکشن کمیشن بالکل کلیئرلی یہ میسج دے کہ انہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, ناروا پابندیاں عائد نہ کی جائیں, اور یہ جو سرکاری اداروں کو مس یوز کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. اور ٹاپ آف اٹ میں پہلے عرض کر دوں کیونکہ یہ پہلی پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد اب یہ سیریز ہوگی اور ہر شہر سے یہ آواز آئے گی. ہمارے ساتھی ہر جگہ بیٹھ کے جہاں کینٹونمنٹ کا الیکشن ہے ہماری وہاں کی لیڈرشپ بات کرے گی. تو ہم بڑے ہی نپے تلے الفاظ میں اپنے تئیں اور بڑے پرسکون انداز میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری تیاری مکمل ہے الیکشن لڑنے کی. ہم نے لڑنا نہیں, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہمیں آپ کسی رد عمل پر مجبور نہ کریں. یہ جو پکڑ دکڑ کا پلان ہے لاہور کے CCPO صاحب اس سے گریز کریں. ایک نام میں نے لے لیا, باقی میرا خیال ہے بات سمجھ جائیں. یہ کام نہ کریں, ہم آپ کو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل آپ کا مقابلہ ہوگا, سامنے کھڑے ہو کے تن کے مقابلہ کریں گے آپ کا. تو آپ لاہور شہر کو آتش فشاں بنانے کی حکومت کوشش نہ کریں. یہ جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں یہ بند کیے جائیں. ایک اور میری شکایت ہے اور یہ بھی میں ثبوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, 2 یا 3 لاکھ روپیہ یہ جی اخراجات کی لمٹ ہے ایک کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں. جو صاحب جو بھی امیدوار حصہ لے گا 2 لاکھ ہے, یہ 3 لاکھ ہے, میرا خیال ہے 2 لاکھ ہے. 2 ہے جی. اب کینٹونمنٹ بورڈ میں میٹنگ ہوئی ہے, RO صاحبان نے امیدوار ساری پارٹیز کے بلائے ہیں, اور ذرا سنیں کیا نادر شاہی حکم دیا ہے کہ جس نے پینافلیکس لگانا ہے جو پریسکرائبڈ پینافلیکس ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق, وہ 1 لاکھ روپیہ تو ہمیں جمع کروائے. کس بات کا 1 لاکھ جمع کروانا ہے؟ ہم اسے بھتہ سمجھتے ہیں, یہ بھتہ نہیں دیا جائے گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کہیں نوگو ایریا بن جاتا ہے الیکشن کے لیے, کہیں آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے. تو ہم نے کافی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی. حالانکہ پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں ہے, اس کی کوئی تک نہیں ہے کہ اجازتیں دی جائیں جی فلاں جگہ جا کے آپ ووٹ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. تو اس کو بات کو بڑھایا نہ جائے, اس لیے یہ ایک غیر قانونی ڈیمانڈ ہے. 2 لاکھ روپے کا بجٹ ہے, 1 لاکھ روپے آپ کینٹونمنٹ بورڈ کو جمع کروا دیں جی جا کے. بھائی 5 7 8 دن کا الیکشن باقی ہے, تمام جماعتوں کو امیدواروں کو آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ ان جگہوں پہ لگانے دیں جن پہ لگانے کی عوامی مقامات پر اجازت ہے. تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو مجھے کرنی تھی, اور میں پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے کی ایک پھر سازش تیار ہے. عمران خان صاحب ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کی انسٹرکشنز لی ہیں. ایک میٹنگ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے, ایک گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے لاہور پولیس کو جو احکامات جاری کیے ہیں وہ بھی ہم تک آئے ہیں. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بتایا گیا وہ بھی ہمیں بات آئی ہے. ایک ڈپٹی کمشنر تب چلے گئے ہیں لاہور سے, وہ غور سے سن لیں کہ وہ بھی ان کے نام پر بھی نشان ہے. انہوں نے یہاں بہت گند ڈالا تھا اور وہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ. یہ معافی نہیں ہونی. جو سرکاری اہلکار جو ہے وہ گڑبڑ کرے گا, خرابی کرے گا, بہت بار چھوڑا گیا ہے, اس بار نہیں معافی ہوگی. ان سب نے اس اکاؤنٹیبلٹی کی چکی سے گزرنا ہے جو حکمرانوں کو اپنا آقا اور مالک سمجھتے ہیں اور اسٹیٹ کا سرونٹ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. تو میں نے بڑے نپے تلے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خرید و فروخت کا ووٹوں کا دھندا سرکاری پارٹی بند کرے. الیکشن کمیشن ازراہ کرم آنکھیں کھولے, ازراہ کرم کان کھولے, اور جہاں الیکشن رولز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ان کو روکا جائے. یہ جو امیدواروں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں پبلسٹی میٹیریل لگانے کے لیے, یہ غیر قانونی کام ہے. اور 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کینٹونمنٹ بورڈ کو کوئی بھی پارٹی کا امیدوار جمع نہیں کروا سکتا, تک بھی کوئی نہیں بنتا. اسی طرح نادرا کی وینس ضرور بنائے لوگوں کے شناختی کارڈ, لیکن PTI کے امیدواران جو ہیں ان کے پینافلیکس لگا کر نہیں, اور ان کے گھروں اور ان کے ڈیروں پہ جا کے نہیں. یہ نامناسب اور نامعقول بات ہے, اور اس کی بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں ہمارے پاس پینافلیکس لگے ہوئے. اسی طرح سرکاری ادارے جو ہیں وہ کہاں تھے 3 سال, کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کی, کیوں مینٹیننس نہیں کی. اب الیکشن میں جب 10 دن رہ گئے ہیں تو آپ آ گئے ہیں, 13 تاریخ کو آپ بھاگ جائیں گے سارے.
تو اگر بہت شوق ہے ڈیولپمنٹ کا بالکل کروائیں, ہم بھی چاہتے ہیں, ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ہم بھی اپنے علاقے کے مسائل آپ کو دیتے ہیں, ہم منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے, تو آپ 13 تاریخ سے ان مسائل کو حل کریں, والٹن روڈ کو دوبارہ سرے سے تعمیر کریں, وہاں پہ جو وہ بہت بڑا ڈرین ہے جو پانی کھڑا رہتا ہے اس کو ٹھیک کرائیں. آخر وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں سے ووٹ لیے ہوئے ہیں, ایاز صادق صاحب کے حلقے سے بھی پی ٹی آئی نے بڑے ووٹ اٹھائے تھے, تو ان ووٹروں کو دوبارہ ملنا نہیں ہے کہ الیکشن کے الیکشن ملاقات کرنی ہے. تو میں پھر آخر میں کہوں گا کہ پیسفل ایک الیکشن جا رہا تھا, اس کو پیسفل رہنے دیں, اور پی ایم ایل این کو آپ مجبور نہ کریں کہ ہم کسی دھاندلی کا اگر یہ عمل نہ روکا گیا تو ہمیں اس کے نتیجے میں سڑک پر آنا پڑے اور ایک انریسٹ کی سچویشن پیدا ہو. میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں کرتا ہوں, عظمت میں کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی وہ بات رپیٹ نہیں کروں گا جو تفصیل سے سعد رفیق صاحب نے گفتگو کی, اور سعد رفیق صاحب نے بڑی دھیمے انداز سے گفتگو کی. یہ جو ہمارے ورکر کے اور کینڈیڈیٹس کے جذبات ہیں, یہ اس کو انہوں نے 50% ریڈیوس کر کے یہ بات کی ہے, بیکاز وہاں کافی غصہ بھی ہے اور ایجیٹیٹ کرنے کو تیار بھی لوگ بیٹھے ہیں. میں تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 15 وارڈ سعد رفیق صاحب کے این اے میں ہیں, اور میرے سلمان صاحب اور احسن شرافت صاحب کے حلقے میں 5 وارڈ ہیں. تو ہم چونکہ ضابطہ اخلاق کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے ہم اس طرح الیکشن کیمپین تو نہیں کر رہے, مگر ہمارا جانا ضرور ہو رہا ہے, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جن میں کہ ہمیں جو فیل آ رہی ہے وہ ایک ایسی فیل ہے کہ جس میں لوگ اب معافیاں مانگ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی اور اگلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. ایک معافیاں مانگ رہے ہیں. دوسرا, ہمیں جب وہ لوگ جو ستائے ہوئے ہیں حکومت کے, جب وہ ہمیں بجلی یا گیس کا بل دکھاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے, تو تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو کسی طرح کا ہوش نہیں. 14 روپے کا 2018 میں بجلی کا یونٹ آج 26 روپے کا, گیس کی قیمتیں 3 گنا, آٹا چینی کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, گوشت, مرغی, سبزی, کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس پہ انہوں نے کسی طرح کا قابو پانے کی کوشش کی. اور ادویات کی قیمت بھی آپ جانتے ہیں تیسری دفعہ بڑھ رہی ہیں. کوئی بھی چیز ہے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو کہ عام آدمی کو ریلیف پہنچ سکے. یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو کہتے تھے کہ 1 روپے اگر روپے کی قیمت گرتی ہے تو 1 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے. تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں, مگر ان کی کہی ہوئی باتیں جب ہم لوگوں کی جن محفلوں میں جو ہمارے کھانے کر رہے ہیں یا ہم جہاں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں وہاں سننے کو ملتی ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ الیکشن کا انشاءاللہ رزلٹ کیا ہوگا. اور میں تو انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عسکری 9-10 میں بھی ہم جیتیں گے, کینٹ میں بھی جیتیں گے, صدر میں بھی جیتیں گے, اور والٹن میں بھی جیتیں گے, جو الیکشن کیمپین کا مومنٹم بن گیا ہے. مگر یہی بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن اپنا فیئر رول ادا کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہدایت دے پروونشل الیکشن کمیشن کو کہ جو ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اکھیڑی جا رہی ہیں ان کے اوپر وہ بھی ایکشن لیں, تاکہ یہ فیئر اور ایسا الیکشن ہو جس میں مثال قائم ہو کہ آنے والے بلدیات کے الیکشن اور آنے والے صوبائی اور قومی الیکشن جو ہیں ان کا وہ کس انداز سے کیے جائیں گے. ہمیں توقع بھی ہے چیف الیکشن کمشنر سے اور ان کی ٹیم سے کہ وہ ایک ایسا الیکشن کرائیں گے جس میں کہ کوئی انگلی انشاءاللہ نہیں اٹھائے گا. ہمیں ہار اور جیت سے ڈر نہیں ہے, ہمیں صرف جو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے رویے سے جو لوگ حکمرانوں کو اس طرح تابعداری کرتے ہیں کہ جس طرح رزق خدا نخواستہ انہوں نے دینی ہے.
تو یہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو شام کو جب رزلٹ آئے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آپ کو یہ رزلٹ ہم اپنے سامنے انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. شکریہ. آپ نے بات کی ہے ایک خبر ابھی آئی ہے, میں آپ کو بتا دوں. ابھی یہ بیٹھے بیٹھے مجھے یاسین سول صاحب MP نے بتایا, اس کی تصدیق آپ کر لیں لیکن اس کو ذکر کرنا ضروری ہے. ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, یہ سب کو پتہ ہے. تو ابھی اطلاع ملی ہے, اسے کنفرم ضرور کر لیں آپ کہ SP کینٹ جو ہیں ان کو جو آپریشن کے ان کو پوسٹ آؤٹ کیا گیا. یہ درست ہے؟ تو یہ اس طرح کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہیں یہ بالکل قبول نہیں ہے. اب جو جہاں ہے اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے, میں اور ایاز صادق صاحب ہم سب لوگ یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور یہ اکھاڑ پچھاڑ بند کرائی جائے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ CO صاحبان کو بھی پریشرائز کیا گیا جو ROs بھی ہیں ہمارے. تو اگر اس طرح کا تماشا لگانا ہے پھر الیکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ بیٹھے رہیں اور آپ اپنا کام کریں. اور اگر یہ آپ نے یہ جو ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے اس میں بھی آپ نے باز نہیں آنا اور نئے پاکستان کے نام پہ آپ نے رابری کرنی ہے, ڈے لائٹ رابری, اور ووٹ چوری سے آپ نے باز نہیں آنا, تو پھر آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزوں کو بڑھائیں گی اور یہ آپ اس علاقے کو آتش فشاں بنا دیں گے. باز آ جائیں اس کام سے. کینٹونمنٹ ایریا ہے, لاکھوں لوگ اس میں رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت باز آ جائے تو بہتر ہے, اور حکومت کو اگر کوئی دانش مند لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں وہ بھی یہ مشورہ دیں, اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی مجھے ابھی ایاز صادق صاحب نے کی مہربانی انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بات کروں کہ عدالت, اعلیٰ ترین عدالتیں بلدیاتی اداروں کو بحال کر چکی ہیں. بے حیائی اور بے شرمی کی اور بے حمیتی کی انتہا ہے کہ آپ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. یہ ہے نیا پاکستان آپ کا. کتنے بے شرم لوگ ہیں آپ, کتنا جھوٹ بولنا ہے آپ لوگوں نے. تو میں ابھی اپنے لہجے کو تیز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر بہت سارے لوگوں کا لہجہ تیز ہوگا. تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا تماشا بند کرو, بالکل ہم اس کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اور اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا امتحان ہے, ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور جتنے غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں ان کا وہ فوری نوٹس لیں گے. شکریہ. فائز صاحب ابھی آپ نے بات کی نوگو ایریا کی, کیا وہ کون سے نوگو ایریاز ہیں؟ کیا صرف آپ اسپیسیفکلی لاہور کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر نوگو ایریاز کی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا کھل کے ذرا بتائیں تاکہ عوام کو بھی اور آپ کے ووٹرز کو بھی پتہ چلے. ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی اس کے علاوہ ہے مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیے کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے. ایک رات کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں, تیار ہو جائیں. صبح وہ کہتے ہیں 2023 میں الیکشن ہوگا. آپ کی پارٹی کیا الیکشن 2023 کی طرف ہی دیکھ رہی ہے, یا اگر 23 کی طرف دیکھ رہی ہے تو یہ جو ساری تحریک چلا رہے ہیں سب کچھ آپ کر رہے ہیں, اس کا فائدہ؟ بہت شکریہ جناب. میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے ٹاپک سے بالکل نہیں ہٹنے والا. ان سوالات کا آپ کا حق ہے, جواب اسی وقت دیں گے کیونکہ یہ بات فلیش ہوگی اور کنٹونمنٹ بورڈ میں جو اس وقت دھما چوپڑی اس الیکشن میں مچی ہوئی حکومت کی طرف سے وہ پس منظر میں چلی جائے گی. جو COs ہوتے ہیں وہ کور کمانڈر کے انڈر ہوتے ہیں ڈائریکٹ نہیں, وہ کنٹونمنٹ کا جو وہ کنٹونمنٹ اور ملٹری لینڈز کے DG صاحب ہیں ان کے نیچے ہوتے ہیں. اور کنٹونمنٹ ایک سیکنڈ اور وہ سول سروس کے ذریعے آتے ہیں. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈز کے, یقیناً یہ ایک ڈیموکریٹک ایک سلسلہ ہے جس کو مانیٹر اور کنڈکٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو آپ کو ہمیں جو آپ کی گفتگو سے اخذ کیا کہ الیکشن کمیشن اس معاملات میں الیکشن میں بے بس دکھائی دے رہا ہے, تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک فورم ہے, ڈیفینیٹلی اسٹیک ہولڈرز وہاں پر ہے, اسٹیبلشمنٹ وہاں پر ہے, تو آپ نے سمجھتے کہ وہاں پر بھی جو ہے آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے؟ دیکھیے, یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے, ہر کوئی اس کو سن رہا ہے اور یہ آواز ہر جگہ پہنچے گی آپ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو بھی جہاں ہے اور جو یہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری بات میں وزن ہے یا ہم نے بات کی ہے, ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, انہیں اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے, جو بھی متعلقہ ادارے یا متعلقہ لوگ ہیں یا کنسرنڈ لوگ ہیں, تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. اور اگر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کو نہیں دینا اور ووٹ چوری کا جو یہ دھندا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے,
تو پھر یہ کیا الیکشن ہے؟ پھر تو آپ الیکشن سب فراڈ ہوگا، پھر اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا. اور جب الیکشن پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے تو پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. اور یہ غلط فہمی نکال دی جائے کہ پنجاب کا لوگ، پنجاب کے رہنے والے جو ہیں یا اور صوبوں کے رہنے والے جو ہیں وہ سڑک پہ نہیں آئیں گے. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں اس کام پہ لے کے نہ آئیں. ویسے ہی 3 سال گزر گئے ہیں، اب باقی ٹائم کتنا رہ گیا ہے. اپنا ٹائم اگر پورا کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ جو کرتوتیں ہیں اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ ٹائم پورا کرنے والی نہیں. صاحب آپ نے ابھی کہا تھا 1 منٹ ایریا کی بات کی تھی، بتا دیں کہ آپ کہاں پہ نو گو ایریا ہیں، اور اگر دھاندلی نہیں رکتی، یہی سلسلہ جاتا ہے، پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ لاہ عمل بڑا سمپل ہوگا. دھاندلی نہیں رکے گی تو پروٹیسٹ کریں گے، سڑک پہ آئیں گے، اور کیا جی. نو گو ایریا کا دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں کہ ہم اگر الیکشن فیئر نہ ہوئے تو آپ حکومت کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، تو کیا اس پر اگر فیئر الیکشن نہ ہوئے تو اس دفعہ بھی لوہے کے چلے ثابت ہو گئے خواجہ سعد رفیق حکومت کے لیے؟ نہیں، گزارش ہی ہے جی کہ یہ تو آپ بڑی پرانی کوئی بات مجھے سنا رہے ہیں. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ ایک تمثیل بھی بیان کرتے ہیں، مثال بھی دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ کوئی دھمکی نہیں دی ہے. دھمکی دینے کا یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا. واضح اور نمایاں بات کی ہے کہ اگر آپ یہ دھاندلی کا عمل بند نہیں کریں گے، ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں روکی جائے گی، سرکاری اداروں کو میس یوز کرنا بند نہیں کیا جائے گا، ریٹرننگ افسر آزاد نہیں ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے الیکشن کمیشن بھی فعال کردار ادا نہیں کرے گا تو کیا راستہ باقی ہے؟ ایک ہی راستہ باقی ہے کہ آپ سڑک پہ آ کے احتجاج کریں. فیصل آپ یہ سمجھتے کہ آپ یہ سارا آپ جنرل الیکشن سے لے کے اب تک الیکشن کمیشن اپنا رول ادا نہیں کر سکا، کی جانب سے یہ سرکار نہیں کر بھی سکا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوا، بعض اوقات ہوا بھی ہے. یہ ہم نے یک طرفہ بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا خواجہ یہ بتائیں کہ تو خواجہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ سیاسی جماعتوں کا یہ قصور ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے سکا جو ہونا چاہیے، اور ملک میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تب بھی یہ سارا قصور پا دے سیاسی جماعتیں تھے. 70 سال تو سیاسی جماعتیں ہی پہ رہے ہیں، تو بھی پا دیں. جی اچھا خواجہ صاحب یہ بتا دیں کہ گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ، تو یہ جوڑ توڑ کے لیے گورنر ہاؤس کو جو بنایا جا رہا ہے تماشا جو ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے اس کو؟ سر میں تو نہیں جانتا کیوں خاموش ہے. میں نے تو یہ مطالبہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ 9 اور 10 میں آپ کی اچھی کمپین چل رہی ہے، تو کیا عسکریت رکھنے والوں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ اچھے معاملات ہیں؟ سب پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں وہ ہمارے لیے سب ایک برابر ہیں. عسکریت یار میں ایک بات سنیں، مجھے اجازت ہے؟ ایسی چیز کوئی نہیں. یہ دیکھیے ہم پہلا الیکشن نہیں لڑے کینٹونمنٹ سے، 97 سے لڑتے آ رہے ہیں الحمدللہ. وہاں سے ووٹ ملتے ہیں اور ہم نے کبھی لوز نہیں کیا. جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب 2002 میں الیکشن ہوا تھا، اکرم ذکی صاحب مرحوم کے پاس ٹکٹ تھا، رات کو وہ جیتے تھے، صبح کوئی 1500-1800 سے یا 2100 سے دوسرے آدمی کو جتا دیا گیا تھا جو کنگز پارٹی کا آدمی تھا. نیچے ایم پی ایز پھر بھی شیخ امجد عزیز مرحوم ہمارے جیت گئے تھے. تو یہ جو 18 کے الیکشن میں اس NA 1 to 5 کو جس کا کچھ حصہ یاز بھائی کے پاس چلا گیا ہے، پہلے یہ سارا کینٹونمنٹ ایریا میرے ہی کانسٹیٹوئنسی میں تھا، تو اس کے حصے بکھرے کیے گئے کیونکہ عمران کو جتوانا تھا. تو ولیج ایریا میرا نکالا گیا، صدر کا علاقہ نکالا گیا. تو پھر بھی وہ جو ایک بلڈوز کرنے کا پروگرام تھا وہ ضمنی الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں سویلین بھی آباد ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران بھی آباد ہیں، اور وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں. پہلی بار نہیں ہم الیکشن لڑ رہے. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے میں نے کہا نا جو پڑھا لکھا ووٹر تھا، جو پڑھا لکھا ووٹر تھا نا، جو PTI سوچتی تھی کہ ہمارا ہے، وہ پچھلے 18 میں بھی ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. اس دفعہ اس سے بہتر انشاءاللہ رزلٹ. دو ہزار امیدواروں کا وڈرا کرنا آپ اس کو دھاندلی سے تعبیر کر رہے ہیں. ایسا کیوں نہیں سمجھ رہے کہ مسلم لیگ نون کا 2 بیانیہ خود ان کے ووٹر کو کنفیوز کر رہا ہے؟ میں آپ کے اس پھینکے ہوئے جال میں آنے والا نہیں ہوں. ایک سیکنڈ، مجھے تو بات کر رہے ہیں یار، آپ کے دوستوں سوال اس جال میں تو میں نہیں آتا جو آپ نے پھینکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں اگر ایک وزیر اعظم ملک کا سربراہ کونسلر کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو بٹھانے کی مہم میں آ جائے گا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی طرف پینک کتنی ہے، وہ کتنے پریشان ہیں، کیونکہ یہ ان کو پتہ کہ عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں. اور ایک بات مجھے اور کہنی ہے کہ تبدیلی کے نام پہ انہوں نے جو
सब्ज़ बाग दिखाए थे लोगों को, दिखाया सब्ज़ बाग, पहुंचाया काला बाग। तो अब लोग जो है वो बड़े इस बारे में अलर्ट हो चुके हैं और हमारे उम्मीदवारों को जिन्होंने माजी में पीटीआई को वोट दिया था उनकी बड़ी तादाद ये कह रही है कि हमने अब अपनी जो गलती की थी उसकी हमने तलाफ़ी करनी है। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।